أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سبق ہے 18A۔ 18A میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یعنی قرآن اور احادیث سے ہمیں کہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں ہم کچھ نیا کانسیپٹ ایک سیکھیں گے، چھوٹا سا نیا کانسیپٹ ہے اور بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے، آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس پورے 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم نے صرف 14 نئے لفظ سیکھنے ہیں، لیکن یہ 14 لفظ جو ہیں قرآن میں 898 دفعہ آئے ہیں۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں، کیونکہ سبق نمبر 18 کے اختتام تک آپ سیکھیں گے 222 الفاظ۔ ہم نے 232 تک جانا تھا نا، پیچھے رہ جاتے ہیں صرف 10، جو کل کی کلاس میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو 222 ہے، یہ قرآن میں 40,469 دفعہ آئے ہیں یہ الفاظ، یعنی ہم تقریباً 50% کے قریب پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک ضرور کریں، یہ روزانہ کرنے والے کام ہیں، یہ والے 7 ہوم ورک۔ وہ کیا ہیں؟ 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں، یعنی 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے تلاوت کیجئے، 5 منٹ حافظے سے کریں، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ڈیلی صرف 5 اور 5 منٹ قرآن کی تلاوت کو دینا۔ باقی جو آپ نے اپنے طور پہ روٹین میں کر رہے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اسپیشلی کورس کے لحاظ سے بھی آپ تلاوت کے لیے یہ 5 منٹ ضرور مختص کریں۔ اس کے بعد 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، کہاں سے پڑھنا ہے؟ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، شیئر کی گئی ہے، کتاب سے پڑھیں، یا پھر جو ہم سلائیڈز دیتے ہیں ان سے دیکھ کے پڑھیں، یا پھر الفاظ معنی کے کارڈ سے دیکھ کے پڑھیں۔ 5واں ہوم ورک ہے وہ ویڈیو سننا دیکھنا، جس کا لنک آپ کے ساتھ اس کلاس میں، ہر کلاس کی ریکارڈنگ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ 6واں ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، آپ نے اپنے قرآن کے ساتھی بنائے۔ ویسے تو آپ تھوڑی سی بہنیں ہیں، آپ آلریڈی قرآن ساتھی ہیں الحمدللہ، تو ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں بھی ہم نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے کہ کوئی بھی چاہے تو وہ میسج کر سکتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جیسے ابھی ہماری ایک سسٹر نے ہمیں کہا کہ سلام کو اس طرح سے لکھیں، یا پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ضاد کو اس طرح سے کیوں نہیں بولا۔ تو یہ جو ہے نا شیئرنگ ہے، ایک دوسرے سے سیکھنا اور سکھانا۔ لیکن فوکس ہم کورس کے ٹائم میں، کلاس کے ٹائم میں فوکس رکھتے ہیں اس چیز پہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، یعنی قرآن کا لفظی ترجمہ۔ اور 7واں ہوم ورک کون سا ہے؟ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یہ بہت اہم ہوم ورک ہے، اسے ساری زندگی اپنا کر رکھیں کہ مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں قرآن میں۔ سسٹرز، آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیے۔ پاکٹ بک یعنی الفاظ معنی کا کارڈ، جو بڑا کیوٹ سا، خوبصورت سا، چھوٹا سا آپ کو پرووائڈ کیا گیا، اس کارڈ کو اکثر استعمال کریں، بار بار استعمال کریں، تاکہ آپ کو الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے ان کی پہچان بھی ہو جائے، اور آپ ان کو یاد بھی کر سکیں آسانی سے۔ قرآن سمجھنا آسان ہے، یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، للذکری ذکر کے لیے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا وَلَقَدْ، سب سے پہلا لفظ یہ ہے نا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اس پہ یہ جو گڈ کا نشان ہے، ٹک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اور ہم نے پہلے کیا سیکھا تھا کہ اس کے 3 ٹکڑے بنائے تھے، وا، ل، قد، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ، و اور ل البتہ، قد تحقیق، مطلب مجموعی طور پہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لازمی یہ بات ایسے ہی ہے۔
کیا؟ یسر نہ، یسر نہ، یسر آسان کیا، نہ ہم نے آسان کیا، اور یہ جو تشدید ہے نا اس کے اوپر، یہ بھی ایک اس چیز پہ زور دیتی ہے کہ بہت آسان کیا ہے، ٹھیک ہے، یسرنا، آسان کیا ہم نے۔ یسرنا کا مطلب کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ مثلا یہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ یسر آسانی کو کہا جاتا ہے، عسر مشکل کو کہا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں ہم اردو میں یہ الفاظ استعمال کرتے بھی ہیں کہ عسر و یسر میں، یسر و عسر میں اللہ کو یاد رکھیں، اس طرح کی بات کہی جاتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یسر آسانی، عسر مشکل، عسرت لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، وہ وہی ہوتی ہے مشکل، تنگی۔ تو یسر کا مطلب چونکہ آسانی ہے، تو یسر سے یسرنا بنا ہوا ہے، یسرنا ہم نے آسان کیا، کس کو؟ القرآن، اسے جو بہت پڑھا جانے والا ہے۔ سسٹرز، یہی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کے آسان ہونے کا، یہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ القرآن کا اٹ سیلف مطلب یہ ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، جسے بہت زیادہ پڑھا جائے وہ۔ تو القرآن کیا ہے؟ بہت پڑھا جانے والا۔ اب اس کے نام میں بھی معجزہ ہے، آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ساتھ میں اس کا ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ بات صرف کسی ایک جگہ پہ کتاب میں نہیں، بہت ساری کتابوں میں بہت سی جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آسان تو اس لیے بھی ہو جاتا ہے نا، یعنی جو چیز بہت کامن ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ چیز تو آلریڈی ویسے بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے پاس اگر کوئی یہودیوں کی کسی مذہبی کتاب کو لے آئے جو پرانے زمانے میں کہیں پہ لکھی گئی ہے، پرانی عبرانی زبان میں، تو آپ وہ چاہے چھوٹی پتلی سی ہو لیکن وہ بہت مشکل ہوگی، وجہ اس کو پڑھنے والے آج موجود نہیں ہیں، اس عبرانی زبان کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ۔ تو قرآن جو ہے وہ اس لیے بھی آسان ہے کہ اسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ لِلذِّکْرِ، یہ دو ٹکڑے ہیں، لی کا مطلب لی ہے، الذکر ذکر، یعنی ذکر کے لیے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، کس مقصد کے لیے؟ کس مقصد کے لیے آسان کیا؟ ذکر کے لیے آسان کیا۔ ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کوئی شک ہی نہیں ہے، لازمی یہی بات ہے، حقیقت میں یہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ آسان کیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا تھا، کیا وہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کو یاد رکھتے ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں، ہم اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ تو آسان کس لیے ہے؟ ذکر کے لیے، یعنی پہلی بات حفظ کرنا، یاد کرنا، اور دوسرا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، فتوے دینا، احکام نکالنا، یا ابھی جیسے ایک سسٹر ہماری تجوید کے لحاظ سے زواد کی پروننسیشن پوچھ رہی تھیں، تو یہ سب کیا ہے؟ وہ تجوید، اور قرآن تو علوم کا سرچشمہ ہے نا، اس میں تو بہت سارے علوم موجود ہیں۔ وہ مزید چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے وہاں سے آپ مزید محنت کریں، مزید وقت لگائیں، جس کے پاس جو جتنی توفیق اور ہمت، یا اس کی جس چیز شاخ میں جس طرف زیادہ دلچسپی ہے، وہ وہاں سے لے اپنے لیے۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ بنیادی کام ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہ پورے کا پورے حفظ کرنا فرض ہے، اس طرح سے کہ وہ پڑھنا آئے، آپ کو پڑھنا آتا ہو قرآن، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ دو کام ضروری ہیں۔ اللہ نے آسان اسی لیے کیا ہے، ان کاموں کے لیے آسان ہے۔ باقی جو دوسرے معاملات ہیں، تجوید کا بہت گہرا اصول، گرامر کا بہت ڈیپ علم، فتوے دینا اس میں سے اور احکام نکالنا، وہ مزید محنت کے کام ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہمیں اس لیسن میں، اس کورس میں بھی مل گیا کہ ہم نے صرف 20 گھنٹے میں صرف نماز ہی کے سبق سے قرآن کے 40,000 سے زیادہ الفاظ سیکھے ہیں، الحمدللہ۔ تو قرآن واقعی آسان ہے۔ تو مطالعہ یہ بات کر لی ہم نے، اب اس کو تصور میں لے کے آئیں، اپنے احساس کو پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے
کتنی بڑی بات کی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس لحاظ سے پھر دعا، احتساب، پلان، تبلیغ ضرور کریں۔ کیسے؟ ان اسباق کے ذریعے کہ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اور اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ نے اپنا کرنے کا کام کر دیا، کیا قرآن بھی نازل کر دیا، اللہ نے اسے آسان بھی کر دیا۔ اب آگے میرا اور آپ کا کام ہے کہ ایک تو ہم اپنا قرآن پہ عمل کر کے ہم شکر ادا کرنے کا حق ادا کریں، اور دوسری یہ نیت بھی کریں اور پلان بھی بنائیں کہ ہم نے قرآن کو پورا سیکھنا ہے، پورا سمجھنا ہے۔ اب اگر یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو یہ یقیناً اللہ کے خلاف اعلان ہے کہ نعوذ باللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صحیح نہیں کہی کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں قرآن تو مشکل ہے، لیکن اللہ کہہ رہی ہے آسان ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بات سچی ہے۔ قرآن آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات نہیں ہوگی کہ قرآن آپ کو راتوں رات بیٹھے بٹھائے خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے بہرحال وقت لگانا پڑتا ہے، محنت لگانی پڑتی ہے۔ اتنا وقت اور اتنی محنت تو آپ کو کھانا کھانے کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے نا، کھانا خود آپ کے منہ میں نہیں آتا، آپ کو کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو قرآن سیکھنا تو بہرحال ایک علم ہے نا، تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ خود بخود قرآن گھول کے ہمیں نہیں پلایا جائے گا، اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر بھی آتا ہے، یعنی اگر زبردستی اللہ نے ہدایت نہیں دینی تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس کے دل میں خواہش ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو وقت لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہ سکھائیں، سکھاتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ آئیں، سیکھیں۔ تو اگر آپ چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، یہ آپ کو قرآن کورسز میں ضرور محسوس ہوگا۔ مجھے تو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے ارادہ کیا، پکا تہیہ کیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہم ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سکھایا، اتنا سمجھایا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ساری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنا نہیں سیکھا جتنا اس وقت میں سیکھ لیا۔ تو بات وہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں تو صحیح۔ تو خود کے لیے آسان ہے قرآن، میرے لیے، میں سیکھوں تو میرے لیے بھی آسان ہے۔ دوسری یہ بات بھی قرآن کی خوبی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی قرآن بہت آسان ہے، کیونکہ یہی بات قرآن میں مختلف شکلوں میں کہی بھی گئی ہے کہ فذکر بالقرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم نصیحت کر قرآن کے ذریعے، اور یہ بھی کہا گیا کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم سب کو ڈراؤں اس کے ذریعے، متنبع کروں اس کے ذریعے۔ یعنی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنے کو کہا گیا ہے، سب کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے، سب کو نصیحت دینے کو، سب کو متنبع کرنے کو، تو ظاہر ہے پھر وہ آسان ہی ہے نا۔ آسان نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا جاتا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تم پیغمبر بن کے آئے ہو تو سب کو نصیحت بھی کرو اور سب کو متنبع بھی کرو۔ مشکل کام کے لیے تو انہیں نہیں کہا جاتا۔ اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ یعنی یہ جو آج کل آپ پڑھ رہی ہیں اس کو اتنا لائٹر وے میں نہیں لیں۔ نماز کا جو سبق سیکھ رہے ہیں، سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، لیکن اس کو غور کریں، اسے اچھی طرح سیکھیں، تاکہ آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بھی اس بات کی دلیل دے سکیں کہ سبحان ہم کس کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، سبحان ہوتا کیا ہے، اور ہم اپنے رب کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، کیوں ہمارا رب ہی، ہمارا اللہ تعالیٰ ہی صرف اور صرف وہی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو عبادت کی سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اچھی طرح، جو جو لفظ آپ کو سننے کو مل رہا ہے نا آپ سنیں، جو جو لفظ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ سیکھیں۔ ایک لفظ بھی سیکھ لیں اس کورس سے تو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو اس کو ذرا ریپیٹ کریں آیت کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ قرآن نہ صرف آسان ہے بلکہ یہ بات بھی ہے کہ یہ بہترین کام ہے سیکھنا۔ عام طور پہ تو ایسے ہوتا ہے نا، جیسے جتنا مشکل علم والا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بڑا درجہ دیتے ہیں، یا اسے کام کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، انجینئرز کو دیکھ لیں، سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، ساری دنیا انہیں زیادہ اہمیت دیتی ہے، بہرحال ان کا جو علم ہے وہ ہوتا بھی ذرا مشکل ہے حاصل کرنا۔ لیکن قرآن
آسان تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ خیر اور برکت اور اصل میں علم کا وہ سرچشمہ رکھا ہے کہ بہترین کام بھی پھر یہی ہے سیکھنا، اس سے بہتر علم اور کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کام اور کوئی نہیں ہے۔ کیسے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو، تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ خیرکم، خیرو اچھا، بہترین، کم تم میں سے، ٹھیک ہے، یہ دو ٹکڑے ہیں۔ خیر بھلے کو کہتے ہیں نا، خیر جو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، خیرو بہتر، اچھا، کم تم سب میں سے، یہ ٹیبل ہم نے پورا سیکھا ہوا ہے، کم ناہنو والا نا، تو یہ کیا ہے؟ خیرو اچھا، بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین، تم سب میں سے بہترین، من کون ہے؟ جو کہ، یعنی من کے دونوں مطلب ہوتے ہیں، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کون، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے جو۔ کون اس کا ترجمہ ہم کس وقت کریں گے؟ تب جب یہ کسی جملے کے بالکل شروع میں آتا ہے، جیسے من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ اور جو ترجمہ کب کیا جاتا ہے؟ جب یہ جملے کے درمیان میں کہیں پہ آ رہا ہو، جیسے یہ اسی حدیث میں آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اگلے الفاظ جو ہیں، تعلم القرآن، یہاں تعلم کا لفظ غور سے دیکھیں، تعلم سیکھا، اس نے سیکھا، یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں سیکھے، ٹھیک ہے، تعلم سیکھا، علامہ سکھایا۔ ایک لفظ ہوتا ہے تعلم، جو یہاں اس حدیث میں آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے، یعنی تعلم القرآن پہلے نظر آ رہا ہے، تعلم سیکھا، اور اس کے بعد جو یہ وعلم لکھا ہوا ہے نا، وعلم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھایا۔ فرق ہے نا، تا کے ساتھ آ گیا تو خود سیکھنا ہے، تا کے بغیر علامہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی میں اس طرح کے فرق جو ہیں آتے ہیں، اور یہ بھی ایک آسانی ہوتی ہے، جیسے آپ نے ایک لفظ سیکھا آئین لام، اصل میں یہ دیکھیں، یہ اس کے روٹ لیٹر ہے آئین لام میم، آئین لام میم پہ ہی کچھ نہ کچھ ورکنگ کر کے تعلمہ بن جاتا ہے، آئین لام میم پہ ہی کچھ ورکنگ کر کے علامہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جس سے ہم نے وہ پورا ٹیبل سیکھا ہوا ہے، علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، اور وہ یعلم، یعلمون والا، اس کے آپ نے آج ہی وہ سیکھے ہیں، امر اور نہیں، کہ اعلم، اعلمو، لا تعلم، لا تعلمو، وہ اسی میں سے بنا ہوا ہے۔ تو قرآن اس لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ روٹ لیٹر والا جو ایک خاص لفظ بن رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ وہ سیکھ لیں، باقی الفاظ جو ہے نا اس سے مختلف شاخیں نکلتی رہتی ہیں، اصل جو ایسنس ہوتا ہے وہ آپ کو ایک دفعہ سیکھنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو تعلمہ سیکھا، علامہ سکھایا، تعلم القرآن قرآن کو سیکھے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن نہ، نون کے اوپر زبر ہے نا، اس کا مطلب ہے قرآن یہاں آبجیکٹ ہے، تعلم القرآن نہ، قرآن کو سیکھے، قرآن سیکھے، وعلمہ، اس کے تین ٹکڑے ہوں گے، وعلمہ، اور علمہ سکھایا، اس کو، ٹھیک ہے، سکھایا اس کو، یعنی قرآن کو سکھایا، جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو علامہ یہ ہوم کا یہ کم نا والا، علامہ، یہ دیکھیں، یہ اس نے ایک میپ بھی بنا کے آپ کو دکھایا کہ آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے کہ تعلمہ اس نے سیکھا، خود سیکھا، یہ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ٹیچر ہے، ٹیچر سکھا رہا ہے، علامہ سکھایا، ٹھیک ہے، یہ سیکھتا ہے، جب انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، اور جب وہ سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو شاید اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے، اینی وے یہ ایک ذرا انٹرسٹنگ سا بھی ہے، لیکن ترجمہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا نا۔ اور دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی کلاسز بھی چل رہی ہوں گی، پہلی کلاسز میں بھی اور ابھی جو کلاسز چل رہی ہیں ان میں بھی آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مطابق سب سے بہترین کلاس کون تھی یا کون سی ہے؟ وہ جس میں قرآن سیکھا جاتا ہے، وہ جس میں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہی سب سے بہترین علم ہے اور یہی سب سے بہترین کلاس ہے۔ تو پہلے طالب علم کا ذکر ہے،
یہ سیکھنے کا اکرام ہے کہ قرآن سیکھنے والے کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ حدیث میں سب سے پہلے اس کا کہا گیا کہ وہ قرآن سیکھے۔ اور اللہ کی کتاب کا علم چونکہ ختم تو ہو نہیں سکتا، اس میں سے اور علوم کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں، اس لیے ہر شخص کو ساری زندگی قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے مختلف طریقوں سے۔ کبھی تجوید سیکھیں، کبھی ترجمہ سیکھیں، کبھی اس کی گرامر سیکھیں، کبھی اس میں سے احکامات سیکھیں، کبھی اس میں سے ہسٹری کے واقعات سیکھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ قرآن ہمیشہ سیکھتے رہنے والا علم ہے، اور ہر بار آپ کو ایک بہت اچھی اور غیر معمولی اور مختلف چیز سیکھنے کو ملے گی۔ بہترین شخص وہی ہے جو یہ دونوں کام کرتا ہے کہ وہ سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، یعنی صرف ایک کے لیے نہیں کہا۔ قرآن سیکھنا ہی بہترین کام نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی لگایا، یعنی یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو۔ جب یہ دونوں کرو گے تو پھر تو خیرکم ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو سیکھنا بھی ضروری ہے، سکھانا بھی ضروری ہے، یعنی جو تک آپ تک آ گیا ہے وہ آپ دوسروں تک منتقل کر دیں۔ سیکھنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اسی وقت سے مجھے اور آپ کو سسٹر سامیہ احسن موجود ہیں، نور الہدا موجود ہیں، مریم طارق موجود ہیں، جو نہیں موجود ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ 10 سیکنڈ میں آپ 2 نام کوئی سوچ لیں سسٹرز، جن کو آپ نے یہ سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ قرآن جیسے جیسے آپ سیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، آپ ویسے ویسے کسی اور کو بھی سمجھا دیں، کسی اور کو سکھا دیں۔ جتنا آپ نے سیکھا ہے بس اتنا کسی کو سکھا دیں۔ اس کے لیے عالمہ فاضلہ بننے کو نہیں کہا جا رہا۔ مطلب میں بھی کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، میں نے بہت اسی طرح قرآن کورس میں نے سیکھا، میں نے آپ تک پہنچانا شروع کر دیا، آپ نے مجھ سے سیکھا، آپ آگے تک پہنچانا شروع کر دیں۔ کوئی 2 نام سوچ لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور توفیق مانگیں کہ اللہ آپ سے یہ کام لے، اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن بھی سیکھے اور قرآن میں غور کرنا بھی سیکھے۔ نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کا۔ وہ ٹھیک ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے الحمد للہ رب العالمین سے ترجمہ سیکھنا شروع کریں گی، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ آپ من الجنتی والناس تک پہنچ جائیں گی، سارا ترجمہ سیکھ لیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے بعد بھی کام نہیں ختم ہوتا، پھر اور چیزیں اس کو رپیٹ کر لیں، اس میں سے کچھ اور چیزیں۔ قرآن تو وہ چیز ہے نا جو ہمیشہ سیکھنے کو فریش رہتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم ذریعہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، یہ بات ہم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو مثالوں سے یاد رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہوتے ہیں۔ جیسے ان کا مطلب ہمیں گڑبڑ کرتا ہے، اگر ہم اسے مثال سے یاد کریں انشاءاللہ تو فوراً ہمیں یاد آ جاتا ہے ان کا مطلب ہے اگر۔ تو اگر معنی یعنی بھول بھی جائے نا تو معنی جلدی یاد آ جائیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا، کیونکہ ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں، اور ایک لفظ ہم سیکھتے ہیں مثال کے ذریعے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اور ان کو ویسے ہم گڑمٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں مثالیں یاد ہیں نا انشاءاللہ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، فوراً ہمارا ذہن ہمیں کہے گا کہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ترجمہ انا کا کچھ اور ہے، انشاءاللہ میں ان والے لفظ کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ تو یعنی آپ ان اور انا کے معنی کو آپس میں گڑمڑ نہیں کریں گے، یہ فائدہ ہوتا ہے مثالوں سے یاد کرنے کا۔ تو یہ وہی والی مثال ہے جو ابھی میں بول رہی تھی کہ ان کا مطلب آپ کو ویسے کنفیوز کر سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ پہلی بار انشاءاللہ سے اس کا مطلب یاد کر لینا تو آپ کے لیے ان کا مطلب ہمیشہ یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اور یہ وہی مثال ان اللہ مع الصابرین، کہ انا کا مطلب ہے بے شک، اس کے لیے اگر آپ نے یہ والی مثال یاد کر لی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے کام میں نا سب سے زیادہ اہمیت ہے نیت کی۔ نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کتنی اہم ہے؟ بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انما بس الاعمال اعمال بالنیاتی نیتوں پر ہیں۔ انما کا مطلب کیا ہے؟ بس، صرف، only and only this، ٹھیک ہے؟ انما بس صرف، الاعمال بالنیات،
اعمال تو بس، یہ جو بس اردو میں لکھا ہوا ہے نا ریڈ کلر میں، اس کی عربی ہے انما الاعمال، عمل واحد ہے نا، اسی کی جمع اعمال ہے، کیا جانے والا ایک کام، اور اعمال کیے جانے والے زیادہ کام، ٹھیک ہے؟ انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیاتی بی، اور نیات، بی کا مطلب پر ہیں یا ساتھ ہیں، النیاتی یہ جمع ہے نیت کی، نیت واحد، نیات جمع، نیہ واحد ہے اور نیات اس کی جمع ہے، یہ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گولتا پہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کی جمع الف تا، یہ نشانی ہے نا، ایک تو اس کے اسم ہونے کی نشانی ہے، دوسرا یہ گولتا اور یہ آخر پہ الف تا اس کے مؤنث ہونے کی بھی نشانی ہے، نیت واحد، نیات جمع، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ یہاں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن نا پہلا فیصلہ تین لوگوں کا ہوگا، اس میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو قرآن کا قاری اور ٹیچر ہوگا، لیکن اس نے قرآن پڑھا، پڑھایا اور سکھایا دکھاوے کے لیے، تو پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نیت میں فطور تھا، لوگوں کو دکھانا، تو وہ اسے مل گیا، دنیا میں اس کی واہ واہ ہو گئی، سب نے اس کی تعریف کر دی، سب خوش ہو گئے، بہت اچھا ٹیچر ہے، بہت اچھا سکھاتا ہے، بہت اچھا پڑھاتا ہے، لیکن نیت تو اس کی یہی تھی نا کہ مجھے اپریسیشن ملے، لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کو صرف اور صرف وہ والا عمل قبول ہوتا ہے جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو، شرک نہ ہو، ورنہ عبادت برباد ہو جاتی ہے، حالانکہ ہوتی عبادت ہے، قرآن سیکھا ہے اس نے، معمولی بات نہیں ہے، قرآن سیکھا ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی تو وہ سارا سیکھنا برباد ہوا۔ ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے وہ چیز سیکھی جائے۔ تو یہ ایک مثال بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک ناپاکی کی ایک چھینٹ جو ہے نا وہ پوری پاک چیز کو ناپاک کر دیتی ہے، تو نیت کی اتنی سی خرابی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا سارے آپ کے نیک عمل کو خراب کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اور آپ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ۔ اور دنیا کے شاید 90% مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ بیچارے قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، پھر ہمارے اعمال کا نیتوں پر ہونا، ہمارا بہترین کام کرنا قرآن کو، اور قرآن کا آسان ہونا، اس کے کیا معنی، ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے میں اور آپ ایسے محنت کریں گے، قرآن کو اس طرح سمجھیں گے کہ ہم خود قرآن کو سمجھ کر دنیا کے باقی 90% مسلمانوں کو بھی قرآن سمجھائیں، اور ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ کسی غیر مسلم کے سامنے بھی قرآن کو اس کے بہترین پیغام کی شکل میں پیش کر سکے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، نہ صرف مسلمانوں تک پہنچانا ہے بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ اب آخر پہ یہ ایک دفعہ پھر وہ آپ کو برڈ آئی ویو دے دیا ہے کہ ان کا مطلب اگر ہے اس کو انشاءاللہ کی مثال سے یاد کریں، انا کا مطلب بے شک ہے، اس کو ان اللہ مع الصابرین کی مثال سے یاد کریں، انما کا مطلب صرف یا بس ہوتا ہے، اس کو آپ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہے کی مثال سے یاد کریں۔ الحمدللہ، 1 منٹ کی بریک لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا گرامر کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سسٹر ماہرہ پہلی دفعہ کلاس میں آئی تھیں اور کلاس چھوڑ کے وہ چلی بھی گئی ہیں، پتہ نہیں شاید کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ یہ ہے سبق نمبر 18B، یعنی 18ویں سبق کی گرامر کا حصہ۔ آج ہم نے گرامر میں ایک نیا کانسیپٹ سیکھنا ہے، بہت دلچسپ ہے، اور یہاں پہ یہ آخری کانسیپٹ ہے۔ کون سا کانسیپٹ؟ اسماء کا، فعل، جو فعل ہم سیکھ رہے تھے نا، فعل کے بارے میں جو نام آتے ہیں ان کا، جیسے دیکھیں ہم نے کہا اس نے مارا،
یہ جو اس نے مارا ہے وہ مارنے والا ہے نا، یہ جو مارنے والا لفظ ہے نا یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس نے سنا. اس نے، وہ کوئی ہے جس نے سنا ہے، تو وہ وہ نام ہے. اس نے سنا فعل ہے، سننے والا نام ہے. اسی کانسیپٹ کی بیس پہ ہم یہ آج سیکھیں گے فاعلن، کرنے والا. مفعول، جس پر کیا گیا کام کا اثر پڑا. فعلن، کرنا. تو اس کے ہم، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت آسان ہے. امر اور نہیں سے زیادہ آسان کانسیپٹ ہے یہ، کیونکہ اس میں زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو آپ اردو میں ہی بولتے ہیں. گرامر ہم کس کے ذریعے سیکھیں گے؟ چلیں جی سسٹرز، اب آپ ایکٹیو ہو جائیں. کس کے ذریعے مریم؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. کیسے؟ جی بھائی جان، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر مل کر کیجیے. کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، شروع سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں. 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا پھر صفت، اور اسم کی پہچان ہوتی ہے ال یا تنوین، واو نون، یا نون، الف تا. فعل کسے کہتے ہیں؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف کسے کہتے ہیں؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. تو فعل کی بھی آگے سے 3 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ فعل ماضی، یعنی وہ کام جو ہو چکا ہو، اور یہ ہم سیکھ چکے ہیں. فعل مضارع، یعنی وہ کام جو ابھی تک ہوا تو نہیں ہے، یا تو وہ ہو رہا ہے یا پھر آنے والے وقت میں ہوگا، تو اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے. فعل امر، کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا یا پھر اس کام سے منع کرنا، تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اب تک ہم نے سیکھا ہے یہ. کوئی آپ میں سے اس والے پورے ٹیبل کو دیکھ کے ایک دفعہ ریوائز کروائیں گی کوئکلی؟ بھائی جان میں جی کرتی ہوں. کروائیں مریم. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کرو، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، بہت اچھے. فعل کے 4 اہم باب یا سٹائل ہم نے سیکھے تھے، یعنی فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ. یعنی جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ ان پیٹرنز پہ سیکھا. فتح کے پیٹرن پہ ہم نے سیکھا فعل، یفعل، افعل، اور جعل، یجعل، اجعل. ناصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نصر، ینصر، انصر. خلق، یخلق، اخلق. ذکر، یذکر، اذکر. اور عبدہ، یعبد، اعبد. یہ سیکھے تھے. ضربہ ہم نے اکیلا ایک ہی سیکھا ہوا ہے، وہ کیا تھا؟ ضربہ، یضرب، اضرب. اور سامیہ کے پیٹرن پہ ہم نے 3 سیکھے تھے کہ سامیہ، یسمع، اسمع. اور علم، یعلم، اعلم. عمل، یعمل، اعمل. یہ ہم نے ساری گرامر جو سیکھی ہے نا وہ یہ تھی. تو بس آپ نے یہ بیسک سٹائل جو ہے نا، بیسک 4 باب ہیں، سٹائل ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. آج ہم انہی سے متعلق نا فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. کہ یہ روٹ لیٹر وہی ہوں گے: فا عین لام، جین جیم عین لام، سین میم عین، ضاد را با. لیکن ان سے نئے نئے لفظ بن جائیں گے، جیسے فعلا، اس نے کیا. یہ جو اس ہے نا، وہ کوئی ہے نا، کرنے والا ہے. یہ کرنے والا، اس کی ہم نا ٹی پی آئی ایسے کرتے ہیں، کرنے والا جیسے دینے والا ہوتا ہے. فاعلن، یعنی فعلا اس نے کیا، تو وہ اس کون ہے؟ فاعل ہے. وہ اس کون ہے؟ ہم کہتے ہیں فعلو، یعنی ان سب نے کیا، تو وہ ان سب کون ہیں؟ فاعلون ہیں، کرنے والے ہیں. تو فعلا سے فاعلن، کرنے والا. ٹھیک ہے. مفعول، مفعول یہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس پہ کام کا اثر پڑتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے فعل، یعنی وہ جو کام ہے نا اس کا نام ہوتا ہے یہ فعل، کرنا، کام کا نام. جیسے سمع، سننا. اور ضرب، مارنا. علم، جاننا. عمل، عمل کرنا.
फतहुन खोलना, जालुन बनाना, ये सब क्या है? ये काम के नाम है। तो फाइल, मफूल, फिल, फाइल, मफूल, फिल, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। तो ये है आपका लेसन आज का। आसान है ना सिस्टर? ये अमर और नहीं से भी ज्यादा आसान है। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। अब इतनी मजे की बात बताऊं, ये तीन लफ्ज आप सीख लेंगी ना, तो कुरान में इस तरह के अल्फाज, ये तीनों अल्फाज जो है ना 17 दफा आए हैं। लेकिन एक और भी बहुत बड़ा फायदा होने लगा। आगे जितने भी हमने पैटर्न्स किए हैं ना, सामिया, बाब, फतहा, बाब, जराबा, बाब, नसरा, उन सब के जितने भी अल्फाज है ना, वो सारे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनेंगे। फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। ये अभी आपको मैं उसका सबूत भी दिखाऊंगी कि आपको नया कुछ नहीं याद कर, बस एक दफा ये याद हो गया ना, वो भी इसी तरह से बनेंगे। तो एक दफा इसको रिपीट कर दें आप में से कोई। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फाइल करना। फेल, फेल, ठीक है, फेल, फेल करना, ठीक है। अब ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, बाकी तो क्लास में मौजूद नहीं है, आप तीनों को मुबारक हो। ये वो सीन है जिसके लिए टीचर पूरा कोर्स में इंतजार करता है। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं ये सारा सिखा चुकूंगा और ये सीन आएगा। ये सारा सिखा दिया है, इसलिए ये मंजर आपके सामने है कि ये आज ये टेबल मुकम्मल हुआ। ठीक है? कैसे? ये देखें, ये माजी के सारे सीगे, फिर ये मुजारे के सारे सीगे। हम एक एक क्लास करके ये सब सीखते रहे हैं ना। ये है आपके अमर और नहीं के सारे सीगे, और आखिर पे इतनी जगह बच गई थी। ये जगह आज हमने पुर कर ली है फाइल, मफूल और फेल से। अब ये बात आपने याद रखनी है, फाला से लेके ये सारे, यफालू से लेके ये नीचे सारे, और इफल से लेके ये ला तफालू तक, ये सब है फेल यानी काम। ये बजाते खुद काम है। जो ये है ना तीनों नीचे जो अभी हमने सीखे हैं, फाइल, मफूल, फेल, ये काम नहीं है। ये काम के नाम है, काम से मुतल्लिक नाम है। करने वाले का नाम हो सकता है, जिस पे काम किया जा रहा है उसका नाम हो सकता है, या काम का अपना नाम हो सकता है। तो ये बाकी सब फेल हैं। ये जो आखिर पे हमने सीखे हैं, ये फेल से मुतल्लिक नाम है। एक और बात भी आपने नोट की होगी, ये सबसे पहले वाला ऊपर वाला, इसको सुर्ख रंग के डब्बे में बंद कर दिया है। ये जो मुजारे का सबसे पहले वाला है, इसको भी सुर्ख रंग के निशान में इन्होंने दिखाया हुआ है। और जो अमर का पहला सिगा है उसको भी, मैं इसको ना सिगा लफ्ज बोलती हूँ, परेशान नहीं होना, फेल कहें सिगा कहें, ठीक है, एक ही बात है। एक लफ्ज को कहते हैं ना, जो टेबल के अंदर जो लफ्ज आ रहा हो ना, उसे सिगा कहते हैं। तो ये भी सुर्ख रंग के निशान में है। यानी ये तीन हो गए लाल डब्बों में, फाला, यफालू, इफाल। और नीचे ये जो आज मैंने और आपने सीखे हैं ना, ये तीनों भी इस डब्बे के अंदर हैं, फाइल, मफूल, फेल। तो ये तीन और ये तीन यानी छह, ये मिलकर एक सेट बनाते हैं। वो सेट क्या होता है? हम इसे कहते हैं छोटा टेबल। ये बाकी तो सारा मुकम्मल टेबल है ना, ये तफसीली टेबल है। छोटा टेबल बनाने को कहा जाए ना, तो आप सिर्फ ये तीन और ये वाले तीन बोल दें तो आपका टेबल, इसको भी मुकम्मल ही कंसिडर किया जाएगा। और एक और बात, इनको ना, इन अल्फाज को चाबियां भी कहते हैं। फाला माजी की चाबी है, यफालू मुजारे की चाबी है, इफल अमर की चाबी है। वो कहते हैं ये ऐसी चाबी है कि अगर आपको ये चाबी आपके हाथ में हो ना, तो बाकी सारे टेबल का ताला खुल जाता है और आपको सारे लफ्ज उससे मुतल्लिक सारे आ जाते हैं। और ऐसे ही है ना, फाला का लफ्ज आपको पकड़ा दूं मैं और मैं कहूं कि इसके माजी के सिगे बनाओ, तो अब तो आप सीख चुके हैं ना। आप आंखें बंद करके फौरन उसका पूरा माजी का टेबल खुद ब खुद बनाएंगी कि फाला कहाँ है टीचर ने, तो फाला के बाद तो फालू आएगा, फिर फालता, फालतू, फालतुम, फालना, क्योंकि इसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं सारे। अगर मैं आपको चाबी एक पकड़ाऊं मजारे की के यफालू, यफालू से आप नीचे का सारा टेबल खुद बनाने के काबिल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ آپ ایک چابی ہے جس نے باقی سارے تالے کھول دیے کہ یفعلو کہاں ہے، تو پھر یفعلو کے بعد ہم واو نون لگائیں گے تو یفعلونا بن جائے گا، یہ والا آئے گا تو تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو، ہے نا؟ اور اس کے بعد افعل کی چابی دے دی جائے تو آپ امر کے سارے تالے کھول لیتے ہیں، افعل سے آپ واو الف لگا کے افعلو بنا دیتی ہیں، لا لگا کے تفل کر کے اس کو لا تفل اور لا تفلو بنا لیتے ہیں۔ نیچے والے تینوں آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں، فاعل مفعول فعل، لیکن ایک ہی دفعہ یاد کرنے پڑتے ہیں، باقی سارے پیٹرنز کے فاعل مفعول فعل اس سٹائل میں ہی بنتے ہیں۔ تو یہ مکمل ٹیبل ہوا، آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ 222 الفاظ یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے 2.5 مہینے کی محنت کر کے، نہیں 2.5 مہینے تو ہاں تقریباً 2.5 مہینے ہمارے بنے، 2 مہینے بن رہے ہیں۔ ہمارا یہ کورس شروع ہوا تھا 19 دسمبر کو، 12 دسمبر کو، تو الحمدللہ تب سے اب تک ہم نے، آج کیا ہے 18 فروری، پورے 2 مہینے، 2 مہینے کے اندر ہم نے 222 الفاظ سیکھ لیے، اور یہ اتنی دفعہ قرآن میں آئے ہیں۔ اب ذرا کوئکلی آپ میں سے کوئی سسٹر یہ فعلہ کا سارا ٹیبل کروائے۔ میں سامیہ، کرواتی ہوں جی سامیہ کروائیں۔ جی۔ فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل مفعول فعل۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اب اس کا ہم اگر دیکھیں فعلا، فاعل مفعول فعل، اچھے کام سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہاں پہ وہ نا آپ کو پازیٹیو رہنے کا کہیں گے، یعنی آپ ابھی یہ سوچیں کہ کوئی اچھا ہی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ ہاں ہاں میں جواب دیں گے، جی میں جواب دیں گے، یعنی حل انت فاعل یا فاعلن، حل کیا، انت آپ، یہ ہم سیکھ چکے ہیں نا، کیا آپ فاعلن کرنے والے ہیں، کیا آپ کرنے والے ہیں، نعم انا فاعلن، جی ہاں میں کرنے والا ہوں، حل انتم فاعلون، فاعلون جمع ہے، اس کا اشارہ ہم ایسے کرتے ہیں، فاعلون کا ایسے کیا تھا نا، سنگل انگلی، فاعلن، اور فاعلون اس کی جمع ہے، فاعلون اس کی جمع ہے، حل انتم فاعلون، کیا آپ سب کرنے والے ہیں، جواب دیں گے نعم جی ہاں، نحنو ہم سب، فاعلون کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں فائل سے فائلون بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا تھا تیسری کلاس میں، دوسری کلاس میں، کہ جب کوئی لفظ دو پیش، یعنی پیش پہ ختم ہو رہا ہو، چاہے وہ ایک پیش ہے چاہے وہ دو پیش ہے، ختم ہو رہا ہو، اس کی جمع بنانی ہو تو اس کے اینڈ پہ واو نون لگاتے ہیں، وہ جمع بن جاتی ہے، تو ہم نے فائل کے ساتھ واو نون لگایا، فائلون بن گیا، یعنی جمع بن گئی۔ اب نیا لفظ سیکھ لیں، فتح والا، یہ بھی بہت آسان ہے، یہ جو ہا کے اوپر جزم لکھی ہوئی نا، یہ غلطی سے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جزم نہیں ہے، یہاں دو پیش بھی آ سکتی ہے، دو زیر بھی آ سکتی ہے، دو زبر بھی آ سکتی ہے، یہ جزم نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو فاتح کو جیسے مرضی آپ بول لیں، فاتحن، ٹھیک ہے، فاتحن سے ہی ہم سکھاتے ہیں، فاتحن یا فاتحن کہنا ابھی نہ سیکھیں، وہ آپ کے لیے اس طرح بولنا بھی مشکل ہوگا، بروانی بھی وہ نہیں ہوتی، اور اس کے کچھ اور اصول بھی ہوتے ہیں۔ تو فاتح مفتوح فتح، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا، یہ ویسے ہی ہے نا جیسے ابھی ہم نے کیا فاعلن مفعولن فعلن، ہے نا؟ بہت آسان ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوگا، فاتحن مفتوحن فتحن، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا، بس ایک فرق ذہن میں رکھیے گا، فاتح مفعول، مفتوح فاعل مفعول، جائل مجعول، ضارب مضروب، وہ ایسے ہی آئیں گے، یہ جو آخر پہ مصدر ہوتا ہے نا، یہ آخری نام جو ہوتا ہے، کام کا نام جو ہوتا ہے، اس کے جو حرکات ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے یہاں فتحن آ گیا، پچھلے والے میں تھا فعلن، فا کے نیچے زیر تھی، اور اب یہ فتحن فا کے اوپر زبر ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، یہ آپ کو رٹا لگانا پڑے گا،
آپ کو لکھا ہوا ملے گا، آپ نے وہاں سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فتحن نہیں بول سکتے، اور جو فعلن تھا اس کو ہم فعلن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا، فاتح مفتوح فتح، فاتح مفتوح فتح، کون کروائے گا یہ والا؟ سامیہ آپ کروا سکتی ہیں؟ فاتح مفتوح فتح ہوں، ٹھیک ہے، فتحن. ہاں۔ اب کیا ہے؟ حل انت فاتحن، کیا آپ فاتح ہیں، یعنی کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم انا فاتحن، جی ہاں میں کھولنے والا ہوں۔ حل المسجد المفتوح، یا حل المسجد مفتوح، کیا مسجد مفتوح جسے کھولا گیا نا، تو کیا مسجد کھلی ہوئی ہے، کھولی گئی ہے؟ ہم کہیں گے نعم المسجد مفتوح، جی ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ بیچ میں ڈال کے آپ تو باقاعدہ عربیوں کی طرح عربی جملے بول رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ جائلن مجعولن جعلن، یہ نیا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے؟ جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جعلن بنانا، جعلن۔ اب یہاں دیکھ لیں، یہاں بھی جعل آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم اس کو جیسے فتح بولا تھا، یعنی ہم اس کو جیلن نہیں کہہ سکتے، جائلن بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعلن بنانا، جائل مجعول جعل، جائل مجعول جعل، جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا۔ ایک دفعہ آپ یہ رپیٹ کروا دیں، جو بھی کروا دیں، مریم، نور، سامیہ، جو بھی کروا دیں۔ جائل مجعول جال. ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں حل انتا جائل، بالکل جیسے فائل والا بنا تھا، حل انتا فائل، کیا آپ کرنے والے ہیں؟ نام انا فائل، جی ہاں میں کرنے والا ہوں۔ تو اسی طرح حل انتا جائلن، کیا آپ بنانے والے ہیں؟ نام انا جائلن، جی ہاں میں بنانے والا ہوں۔ حل انتم، کیا آپ سب جائلون بنانے والے ہیں؟ نام نحنو جائلون، جی ہاں ہم سب بنانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ناصر، ناصرہ والے پیٹرن سے آ گیا ناصر۔ تو یہ کیا ہے؟ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا، ناصر منصور نصر۔ یہاں بھی دیکھیں ناصر، یہ جزم لکھی ہوئی ہے، جزم لکھنی نہیں چاہیے، ہم بولتے ہیں سم ٹائم، یعنی ناصرون نہیں کہتے، ناصر کہہ دیتے ہیں، وہ کہنا اجازت ہوتی ہے، وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن لکھنے میں ہم اس پہ جزم نہیں لکھ سکتے۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا، ناصر منصور نصر، ناصر منصور نصر۔ یہ کون دہرائے گا؟ نور الہدا آپ کروا سکتی ہیں؟ جی کروائیں، جی نور الہدا۔ پھر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ نور الہدا آپ کی سسٹر کی طرح، ان کو بھی کلاس میں بٹھائیں۔ حل انتا ناصر، ان کی بھی رجسٹریشن ہوئی ہے نا، اسے کہیں وہ بھی کلاس میں بیٹھے۔ حل انتا ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نعم انا ناصر، جی ہاں میں مدد کرنے والا ہوں۔ حل انتا، کیا آپ، اب یہ کہ ناصر منصور کہا تھا نا، منصورن، منصورن آئے گا تو آپ فوراً سوچیں گے یہ مفعول ہے، اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، یعنی مدد اس کی جا رہی ہے، منصورن، کیا آپ کی مدد کی گئی؟ حل انتا منصورن، کیا آپ کی مدد کی جاتی ہے؟ نام انا منصورن، جی ہاں میری مدد کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے خالق مخلوق خلق والا، یہ بھی ویری سمپل، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا، خالق مخلوق خلق، خالق مخلوق خلق۔ اس کو بھی دہرائیں۔ بھی خالق مخلوق خلق. ہاں جی، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے آسان تھے نا، فائل مفعول فعل کتنے آسان تھے کہ آپ نے ایک ہی کلاس میں سارے کے فائل مفعول سیکھ لیے، سب کے، فتح کے پیٹرن والے بھی، اور زارابا کے پیٹرن والے بھی، اور سامیہ والے بھی، اور کیا ہے
اس کے علاوہ ناصرہ والے بھی، لیکن ہم زارابا اور سامیہ کی پریکٹس انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نقطہ تعلیم کیا ہے کہ اگر دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی دعوت، اگر آپ کسی کھانے کی دعوت پر مردہ اور بیزار آواز میں کسی کو بلائیں گے تو کبھی وہ شخص آئے گا آپ کی دعوت کھانے؟ نہیں، وہ شخص بھوکا رہنا پسند کر لے گا، لیکن آپ کی وہ بیزار سی دعوت قبول نہیں کرے گا، اسے یہی شکوہ ہوگا کہ یہ کیسے مجھے دعوت دے رہا ہے، اس سے تو یہ مجھے نہ ہی بلائے کھانے پہ۔ تو آپ اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے بھی نا دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے؟ اپنے ذہن کو پہلے دعوت دیں۔ آج میں نے اور آپ نے یہ تہیہ کیا ہے نا کہ ہمارا کورس اب یہ تو ختم ہونے والا ہے، لیکن قرآن نہیں مکمل ہوا، ہم نے قرآن ہمیشہ سیکھنا ہے، ہم نے قرآن مکمل سیکھنا ہے۔ تو اپنے ذہن کو اس کے لیے پہلے دعوت دیں، ایکٹیو کریں، فریش ہو جائیں۔ آپ کا ذہن، آپ کی روح جس جذبے اور شوق کے ساتھ اس چیز کو قبول کرے گی، اس لیول پہ جا کے اپنے آپ کو دعوت دیں۔ پھر گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے، کیونکہ یہی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، گرامر اور الفاظ کے معنی۔ تو ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو سوچیں کہ آپ اپنے ذہن کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، آپ کی روح اس چیز کو قبول کرے گی نہیں، بلکہ آپ محبت اور شوق کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا۔ پہلے تو لوگ میلوں ہزاروں کا سفر طے کیا کرتے تھے، ہزاروں میلوں کا، پھر کہیں جا کے وہ قرآن کے کسی بڑے عالم کو ملتے تھے اور ان کے پاس کئی کئی سال گزارتے تھے، تب انہیں علم ملتا تھا۔ آج کے دور میں آپ کے لیے یہ آسانی ضرور ہے کہ آپ کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایون آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ اتنی بڑی قرآن تو ویسے بھی اٹ سیلف آسان ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اتنے موقع دے دی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا قرآن کا حق نہیں بنتا کہ ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھیں اور اچھے طریقے سے سیکھیں؟ تو اپنے ذہن کو اس محبت اور اس شوق کے ساتھ دعوت دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اتنے آسان کورسز جو ہیں وہ، اور اتنے آسان موقع جو ہیں وہ مہیا کیے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھیں، سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 18 مکمل ہوا، اس کے ساتھ ہی ہم نے 222 الفاظ سیکھ لیے۔ یہ 222 لفظ معمولی چیز نہیں ہے، یہ 222 لفظ قرآن میں 40,469 دفعہ آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ قرآن کا تقریباً 50% بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں تک کا اپنا سفر مکمل کیا ہے۔ جو آپ نے سیکھا ہے، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ کتنی آسانی سے آپ سیکھ رہے ہیں نا، اسے دوسروں کو بتانا، ان کو سمجھانا، ان کو سکھانا بھی یقیناً آسان ہے۔ آسان ہے تو پھر سکھائیں۔ سب سے پہلے اور بڑا فائدہ تو آپ کو ہوگا کہ آپ خود کو اچھا سیکھیں گے، اور دوسروں کے لیے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ وہ بھی قرآن کے راستے پہ آئیں گے۔ تو ٹریننگ چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اذان کا وقفہ کرتے ہیں، پھر آپ اتنی دیر تک اپنے سوال سوچ لیں، آپ نے کیا سوال کرنے ہیں۔